السلام علیکم پاکستان، میں رمائسہ وقار۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بزرگ اور شاگرد کی کہانی پیش کرتی ہوں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بہت بڑے بزرگ اپنی خانقاہ میں اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ علم کے پیاسے خالی ہاتھ ان کے پاس آتے اور علم کے خزانے لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے۔ ان بزرگ کا ایک شاگرد بہت عرصے تک ان سے تعلیم حاصل کرتا رہا۔ وہ بھی اپنے اس شاگرد کا بہت خیال رکھتے تھے اور بڑے شوق سے اسے پڑھاتے تھے۔ شاگرد کا تو دل یہ چاہتا تھا کہ ساری زندگی اپنے استاد کی خدمت میں ہی گزار دے اور تعلیم حاصل کرتا رہے، لیکن آخر وہ وقت آ گیا جب بزرگ نے اس سے کہا، تم اب تک جتنی تعلیم حاصل کر چکے ہو وہ کافی ہے، اب اپنے علم اور اچھے کاموں سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ شاگرد کو اپنے مرشد اور استاد کا یہ حکم ماننا پڑا اور اس نے گھر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب وہ خانقاہ سے رخصت ہونے لگا تو بزرگ نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کافی عرصے سے ہمارے پاس رہے ہو، یہ تو بتاؤ تم نے یہاں رہ کر کیا کچھ حاصل کیا؟ بزرگ نے یہ سوال اپنے شاگرد کا علمی مرتبہ معلوم کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ یہ اطمینان کرنا چاہتے تھے کہ خدا کے فضل سے وہ بہت بڑا عالم بن کر اپنے گھر جا رہا ہے، لیکن شاگرد نے ان کی امید کے خلاف یہ جواب دیا، حضرت میں نے آپ کی خدمت میں رہ کر صرف 8 باتیں سیکھی ہیں۔ صرف 8 باتیں؟ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاگرد نے کہا، جی ہاں، صرف 8 باتیں، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو نہ دولت سے محبت کرنی چاہیے، نہ اونچے عہدوں اور نہ شان و شوکت سے۔ اسے نیکی کرنے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنانا چاہیے۔ شاگرد کی یہ بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے، فرمایا، بے شک تم نے یہ بہت اچھی بات سیکھی ہے۔ اچھا اب یہ تو بتاؤ کہ دوسری بات کون سی سیکھی ہے؟ شاگرد بولا، جناب دوسری بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کو ہر وقت اور ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا رہے گا۔ دراصل آدمی گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ اللہ پاک کو بھول جاتا ہے۔ شاباش، تم نے یہ بات بھی بہت کام کی سیکھی ہے، بزرگ نے خوش ہو کر بولے۔ شاگرد نے کہا، اور جناب والا میں نے تیسری بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کو لالچ اور کنجوسی سے بچنا چاہیے۔ عام آدمیوں کا حال یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اچھی اچھی چیزیں اکٹھی کرنے میں لگے رہتے ہیں، خزانے جمع کر لیتے ہیں، لیکن یہ خزانے ان کے کسی کام نہیں آتے۔ جب موت آتی ہے تو ان پر دوسروں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ پاک انسان کو جو اچھی چیز دے اسے اس کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اسے ثواب حاصل ہوگا جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئے گا۔ بزرگ نے اس بات کو بھی بہت اچھا بتایا۔ شاگرد بولا، اور جناب میں نے چوتھی بات یہ سیکھی ہے کہ سچی عزت اور اونچا درجہ صرف اچھے کام کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے نزدیک وہی بڑا ہے جو اچھا راستہ اختیار کر کے بھلائی کے کام کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بزرگ خوش ہو کر بولے۔ اب شاگرد نے 5ویں بات کے بارے میں کہا، اور جناب میں نے 5ویں بات یہ سیکھی ہے کہ دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر جلنا اور حسد کرنا بہت بری بات ہے۔ انسان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ سب نعمتوں اور خزانوں کا مالک اللہ پاک ہے، اسی کے آگے دامن پھیلانا چاہیے۔ کسی کی کوئی چیز چھین لینے کا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ بے شک تمہاری یہ بات بھی بہت اچھی ہے، بزرگ نے اس کی تعریف کی اور پھر سوال کیا، 6ٹھی بات تم نے کون سی سیکھی ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، جناب عام آدمیوں کی حالت یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا چاہیے۔ مرحبا، تم نے سچائی کو پا لیا، بزرگ خوش ہو کر بولے۔ شاگرد نے کہا، اور جناب عالی 7ویں بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ سب کو روزی دینے اور پالنے والا خدا ہے۔ اپنی روزی کے بارے میں پکا ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور ملے گی۔ تم نے
یہ بات بھی بہت کام کی سیکھی ہے، بزرگ نے خوش ہو کر کہا، اور پھر 8ویں بات کے بارے میں دریافت کیا۔ شاگرد بولا، جناب، میں نے 8ویں بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کا اصلی مددگار اور حفاظت کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگ بولے، اے خوش نصیب شخص، تو نے یہ بات بھی بہت اچھی سیکھی ہے، میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو نے صرف یہ 8 باتیں سیکھ کر پورا علم سیکھ لیا ہے۔